اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا تجھ کو اس شخص کا قصہ معلوم ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا، یعنی بحث کیا تھا اپنے پروردگار کے ہونے کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے۔ اس پر وہ پریشان ہو گیا، اس پر وہ کافر پریشان ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے قوم کو ہدایت نہیں فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اور کافر اور ایمان والوں کو اللہ تاریکیوں سے، اندھیریوں سے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے نکال کر اللہ اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف، ایمان کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو ایک راستے سے نکال کر کئی راستے میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ مطلب ایک ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کے ہزاروں راستے وہ اپنا لیتے ہیں، ایک ہدایت کو چھوڑ کر ہزاروں گمراہیوں کے اوپر وہ چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ گنہگار ہیں، مطلب ایسے لوگ دوزخی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اسی توحید کو اللہ نے بتایا تھا، اللہ کی صفات، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بات آئی تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ آدمی کے پاس حکومت آنے کے بعد اس کے اندر شکر، اس کے اندر فرما برداری، اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت بغیر مستحق ہونے کے، بغیر مانگے کہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ جس میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو صرف انسانوں کے اوپر بادشاہت نہیں دی تھی، بلکہ ان کا کنٹرول جنات کے اوپر، چرند کے اوپر، پرند کے اوپر، یہاں تک کہ ہواؤں کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی پوری دنیا کے اندر۔ اور دوسرے بادشاہ گزرے ہیں جو مسلمان ہیں، وہ ذوالقرنین ہیں۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر یسألونک عن ذی القرنین کہا، تو یہ ذوالقرنین جو بادشاہ ہیں، مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ان کی حکومت پوری دنیا کے اندر تھی، یہ 2 مسلمان بادشاہ۔ اب اس کے برخلاف 2 غیر مسلم بادشاہ، 2 کافر بادشاہ۔ ایک تو نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک کافر بادشاہ تھا۔ دیکھو، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فرعون یہ بھی تو بادشاہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بھی
بادشاہ تھا، وہ بھی حکومت کرتا تھا. اس کی حکومت صرف مصر کے اندر تھی، صرف مصر کے اندر تھی اس کی حکومت. اب وہ جو علاقہ ہے، شام ہے، سیریا ہے، ایجپٹ ہے، بس اس کے اوپر اس کی حکومت تھی. لیکن پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والے یہ چار ہی بادشاہ ہیں. تو تیسرا جو بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نمرود نام تھا اس کا. بابل، یہ عراق کے اندر ایک شہر ہے، بابل ایک جگہ کا نام ہے. وہاں یہ اس کا کیپٹل سٹی تھا، پایہ تخت جس کو کہا جاتا ہے، بابل. وہیں بیٹھ کر وہ پوری دنیا کے اندر حکومت کرتا تھا. جب بھی اس کے دربار میں کوئی داخل ہوتا تو اس کو سجدہ کر کے ہی آگے اس کو جا کر ملنا پڑتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس گئے ہیں تو اس کو سجدہ نہیں کیا. تو اس نے سوال کیا کہ سب تو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ میں ہی بادشاہ ہوں، میری ہی حکومت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا، اس سے مباحثہ کیا. اس سے کہا کہ دیکھ، یہ جو بادشاہت ملی ہے اللہ نے تجھے دی ہے، اللہ نے تجھے یہ بادشاہت دی ہے. اب سمجھانے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل کے طور پر سمجھایا. دیکھو میرا رب ایسا ہے، جو چیز نہیں ہے اس چیز کو لے کر آتا ہے، جو چیز ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. جیسے زندہ کرنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، مارنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اب جو دیڑھ دماغ رہتے ہیں، جن کی عقل مانی جاتی ہے، اس نے سمجھا اچھا مارنا جلانا تمہارا رب کچھ کرتا ہے کہ وہ کام میں بھی کرتا ہوں، وہ کام میں بھی کرتا ہوں. کیسا کرتا؟ انہیں بلایا، دو قیدیوں کو بلایا، دو آدمیوں کو بلایا. ایک قیدی کو بلایا، ایک عام آدمی کو بلایا جو قیدی نہیں تھا. قیدی کو بلا کر کہا اس کو موت کی سزا سنائی گئی ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس کو چھوڑ دو. اب اس کا کبھی قصور نہیں تھا دوسرے کا، اس کو حکم دے دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا ڈالو، اس کو مار ڈالو. اب دیکھو وہ کام میں کچھ کرتا. اب عقل جب ماری جاتی ہے تو انسان بے ڈھنگے جواب دینے لگتا ہے، بے ڈھنگی دلیل دینے لگتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچے اب یہ بیوقوف کو کیسا سمجھانا، اس کے واسطے کیا کرے. اچھا با تو مارتا بھی جلاتا بھی نہ بولتا نا، میرا پروردگار جو ہے، میرا رب جو ہے، سورج روزانہ مشرق سے نکال کو مغرب میں جا کر چھپا دیتا. تو ایک کام کر، میرا رب تو روزانہ وہ کام کرتا، تو خالی ایک دن کے واسطے مغرب سے نکال کو دکھا دو، مغرب سے نکال کو دکھا دو. تو اب انہیں چاہے تو دیکھو یہاں رک کر ایک سوال، اب انہیں چاہے تو یہ بھی پوچھ سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تمہیں بولنے نہیں کہا تمہارا رب مشرق سے نکال کر مغرب میں چھپا دو، تمہارا رب کر سکتا کہ مغرب سے نکال لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بول سکتے ہاں میرا رب آرام سے، جب مشرق سے نکالنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تو مغرب سے نکالنا مطلب کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن انہیں کام میں کام دینے کے لینے پڑ جائیں گے کی کر کو نہ ڈالا ہو، دینے کے لینے پڑ جائیں گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے نہ کر کو نے سوچا. اب میں الٹا ان سے بولیا کر بولے تو میں اٹک جگہ رہے بابا مزل کر بول سو. اب کیا بھی لاجواب ہو گیا، بند پڑا ہے اسے. اب انسان جو ہے جب ہارتا ہوا اس کو دکھتا ہے، کسی کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، تو اپنی بات کو ماننے کے بجائے اس کے اندر اور شرارت آ جاتی ہے اور خباثت آ جاتی ہے. اچھا مجھے نہ انسلٹ کرا انہیں، اس کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا. اب تفصیلی قصہ سورہ انبیاء میں ہے پارہ 17 کے اندر، عنکبوت میں ہے پارہ 20 کے اندر، سورہ صافات کے اندر 20 پر 3واں پارے میں اللہ تفصیل سے بولے ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو توحید سمجھا رہے ہیں.
یہ ایک اللہ ہے، سو بادشاہت اللہ کی طرف سے ملی ہے، سو اس بادشاہت کے اوپر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، بجائے شکر ادا کرنے کے تم گھمنڈ کے اندر پڑ گئے ہو، تمہارے اندر انانیت آ گئی ہے، تمہارے اندر بڑائی آ گئی ہے۔ یہ سمجھانے کے بجائے جب اس کو سمجھایا گیا، لاجواب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اب ایسی آگ تیار کی گئی کہ کوئی پرندہ اس کے دور تک بھی نہیں اڑ سکتا تھا، اگر کوئی پرندہ اس طرف چل جاتا تھا تو جل کر نیچے گر جاتا تھا وہ پرندہ۔ ایسی آگ کئی مہینوں تک اس آگ کو تیار کی گئی، اس آگ کو جلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا کر وہاں پھینکا گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت کے اندر بتا دیا، آگ کو حکم دیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے تو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھائے، دیکھو یہ اللہ کے اوپر ایمان لے کو آگے اگر بولے تو اللہ تمہارے واسطے وہاں جنت رکھے گی، وہاں باغات رکھے گی، وہاں باغات رکھے گی، ایسے ایسے نعمتیں ملیں گے۔ اب وہ سمجھ میں آیا نہیں اس کے، انہیں کیا بولا، وہ رب کیا دیتا سو باغ مجھے، وہ رب کیا دیتا سو جنت دے، میں دنیا میں جنت بنا تو بول کر ضد میں انہیں جنت بنایا، اپنی جنت بنایا، نمرود باغات بنائے، کیا کیا کی جھاڑ لگایا، سب لگایا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم، وہاں آگ تیار ہو رہی ہے، یہاں اس کے لیے باغ تیار ہو رہا ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سب مخلوق اللہ کے حکم کے پابند ہے، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو بردن ٹھنڈی ہو جا۔ اب ٹھنڈی کا مطلب اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ آدمی حدرنے لگے، کیونکہ ٹھنڈ زیادہ رہتے بھی پریشان۔ اللہ نے آگے کہا بردن و سلامن، سلامتی والی آگ، کیا بھی معلوموچ نہیں ہونا کیسی میں ہے، جیسا 24 میں 26 میں رکھ لگا رہا ہوں، اسے 18 میں رکھے 16 میں رکھے تو اتنا ہائی کول میں رکھے تو ذرا جل کا تھا، ٹھنڈا رہتا۔ 18 20 پر 4 میں 20 پر 6 میں رکھے تو نارمل ٹھنڈ ہے بھائی، نارمل کولنگ ہے، آرام سے ہے۔ اب انہیں جو باغ میں تیار، اس میں مچھراں بھی، یہ بھی وہ بھی سب بھی آ گئے۔ اب مچھراں کو مارتے مارتے وہ مچھراں کہاں مرتے، ایک مچھر اس کے ناک کے اندر گھس کو جا کر دماغ میں بیٹھ گیا۔ انہیں کیا حکومت کرتا، ایک مچھر کو بھگا نہیں سکا۔ چھوٹی سی مخلوق، اللہ جب کسی کو ختم کرنے میں آتے ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے سو آج دنیا والے اسباب کے اوپر اتنا بھروسہ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے، ہمارے پاس وہ ہے، سب ہتھیار غزہ کے اندر آ کر پورے فیل ہو گئے۔ اللہ کے پاس ہتھیار کی کوئی قدر نہیں، اللہ کے پاس جو پاورفل چیز ہے وہ ایمان کی پختگی ہے۔ اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان کی پختگی۔ اب ناک کے اندر سے گھس کو جا کر دماغ میں بیٹھ گیا، وہ مچھر بھی جو اندر گھوم رکھے۔ اب ایک آدمی کو رکھ دیا، کیا وہ انہیں مارے تو وہ مچھر ذرا خود سکون سے بیٹھتا، وہ مارے تو مچھر سکون سے بیٹھتا، ہاتھ سے مارے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اس کے واسطے لکڑی کا چپل بنا کر دے دے، بازو کی کام کچھ لگا دے، ایک آدمی کو کام کچھ لگا دے، اس کا کام کچھ کیا، چپل ٹھا کو مارتے رہنا، آہستہ مارے تو اسے غصہ آ جاتا، دبا کو مار رہے کم نہ ٹھیک ہے، دبا کو مار رہے ٹھیک ہے، بولے تو دبا کو مارے تو اسے سکون ملتا، دبا کو مار 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 کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا کیا، اس کو ختم کرنے کے واسطے ایک چھوٹی مخلوق، اللہ چھوٹی مخلوق۔ اب وہ جو مچھر گیا ہے اس کے دماغ کے اندر بیٹھ کر وہ دماغ پھٹا ہے تو بہت بڑا بن کر نکلا۔ اچھا، اللہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام میرے سے ہوتا ہے، میں کرے تو اس دین کا کام، اللہ
چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اپنے بندوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے، مکہ مکرمہ کو توڑنے کے واسطے ابرہہ بڑے بڑے لشکروں، بڑی بڑی سواریوں میں ہتھیار لے کر آیا تھا۔ حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا، جا کو ان سے بولو ہمارے جانور لے لی نہ، وہ دے دو نہ پر بولو۔ اللہ کا گھر اللہ حفاظت کر لیتا۔ چھوٹی چھوٹی مخلوق، چھوٹے پرندوں کو اللہ چونچ میں ایک، دو پنجوں میں ایک، چھوٹی کنکریاں، وہ کنکریاں جب سر میں گھستی تو پیشاب کے راستے سے نکل جاتی تھی۔ جس سواری کے اوپر سوار ہو کر رہتے تھے وہ سواری کے درمیانی جسم سے نکل جاتا ہے، اتنا پاورفل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھائے، نہیں مانا، کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ سب مانتا، میں یہ سب کرتا نہیں، وہ سب نہیں۔ جیسے آج ہمارے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی کرسی اس کا پاور، جو چاہے جہاں چاہے، جس مسجد کو چاہے توڑ دیا، جس مدرسے کو چاہے توڑ دیا، جس مسلمان کے اوپر یاد رکھو، اللہ بول رکھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ آدمی کفر کے اندر رہے لیکن اس کے اندر اگر عاجزی ہے، اس کے اندر اگر ندامت ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ اسے ایمان دے سکتے ہیں، لیکن ظلم آدمی یہ کر رہا ہے، ہمیں حکومت کرے جیسا کون بھی کرے گی نہیں، ہم نہ کون بھی ہلانے ہوں گا نہیں، ہم نہ کون بھی ختم کرنے ہوں گا، یہ سب آ کر اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں اور اللہ کے یقین سے مایوس کرنے والی باتیں ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے ہمارے اوپر حالات آئے ہیں لیکن ہمارا رب ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہمیں رب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم اللہ کے حکموں پر نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ وہ قدرت بتانے کے واسطے، اللہ دیکھو یہ ایسے 3 قصے لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو توحید کے بارے میں بتایا، اللہ وہی بتائے میرا رب تو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال کو دیکھ، اب نہیں مانا، یہ تو یہ قصہ۔ دوسرا، ایک نبی، اب اللہ قرآن کے اندر خالی بس اتنا بتائے، ایک شخص ایک بستی پر سے گزرے۔ دیکھو قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب، یہ کوئی جغرافیہ کی کتاب یا سائنس کی کتاب یا ناول کی کتاب، قصے کہانی کی کتاب نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے اچھے لوگوں کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں اور برے لوگوں کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر ایک جگہ فرماتے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قصے ہم قرآن کے اندر لے کر آئے ہیں یہ سمجھ رکھنے والوں کے واسطے اس کے اندر عبرت ہے، جو سمجھ رکھتے، عقل رکھتے، شعور رکھتے، کچھ نہ کچھ معلوم ان کو نہیں اللہ اس کے اندر کچھ حکمت رکھے ہیں، اللہ اس کے اندر کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ قرآن کے اندر قصے۔ تو بعض مرتبہ اللہ قصے بیان کر رہے ہیں، بس وہ قصے سے کیا ہمیں لینا کہ بس اتنا سے لے لینا سو، اب وہ کون گئے سو، کون سی بستی میں گئے سو، کیا تھے، کتنے لوگ، وہ سب اللہ قرآن کے اندر نہیں کرے، ذکر نہیں کرے، بس اتنا بتائے وہ شخص گئے ہیں بستی کے بعد سے گزرے، تو اب دیکھا کہ وہ بستی، دیکھو اچھا میں وہ بولیا تھا شروع میں 4 بادشاہ، 2 مسلمان بادشاہ حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر بادشاہ، ایک تو نمرود اور ایک بخت نصر کا بادشاہ، وہ بھی پوری دنیا کے اوپر حکومت کیا۔ وہ جب بادشاہ بنا تو بیت المقدس
کو آ کر بیت المقدس مطلب فلسطین کا جو شہر ہے بیت المقدس ہے وہاں بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا، بستیوں کو ویران کر دیا، توڑ دیا پھوڑ دیا. آج جیسے اسرائیل کر لکی نکاح مظلوموں کے اوپر معصوموں کے اوپر ان کی غلطیاں کا بیچ نہیں، اسکولوں کے اوپر بم ڈال رہا اور ہسپتالوں کے اوپر بم ڈال رہا، مسجدوں کے اوپر بم ڈال رہا، کچھ بھی قصور نہیں. ویسا پوری بستی کو ویران کر دیا تھا. اب وہاں ایک اللہ کے ولی، اب وہ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ الگ الگ باتیں آتی ہیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بعض لوگ بولتے وہ حضرت آرمیہ، ایک نبی کا نام ہے آرمیہ، وہ ان کا وہ گزرے تھے. بعض لوگ بولتے حضرت خضر علیہ السلام ہیں. بہرحال قرآن کے اندر وہ کون کر دو بس وہ ان کا نام اللہ قرآن کے اندر ذکر نہیں کرتا. البتہ گئے ہیں لیکن قرآن کی آیت سے اتنی بات تو معلوم ہوتی وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. کون نبی تھے کیا تھے معلوم ہے. دوسری بات وہ جو جس بستی سے گزرے وہ بیت المقدس کا کو بولتے بعض لوگ دوسرا گاؤں کا کو بولتے. بیت المقدس سے ذرا دور ایک 10 کلومیٹر 10 میل دور ایک گاؤں تھا وہ بستی. بہرحال کون سی بستی کے لیے رہتے وہ پوری بستی کھنڈر سے بدل گئی تھی. وہاں کھوپڑیاں بھی وہاں ڈھانچے بھی یہ سو پڑے ہوئے تھے. اب وہ نبی کے دل کے اندر شک کی بنیاد پر نہیں اللہ کی ذات پر. دیکھو نبی سب جو ہے یہ پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں اسے نبی بناتے ہیں. آج فری میں ملنے کے دیکھو نبیاں، میں کل بھی شاید بولا، میں شاید کل اتنا وہ مسجد والے میں بولا سب ایسے ایسے رسول آگے ہی عورت رسول ہونے کا دعویٰ کر رکھے، مرد رسول ہونے کا دعویٰ کر رکھے. تو اور ایک جنا کھڑ گا. اب ان کے درمیان کانٹیکٹ کیا ہوئے گا تو تمہیں نارتھ سائڈ دیکھ لو میں ساؤتھ سائڈ دیکھ لیتا. اب انہیں عورت کو کھڑی نہ انہیں مرد کانٹیکٹ کرے تو تمہیں مردوں کے واسطے لگے میں عورتوں کے واسطے لگے. آج اللہ حفاظت فرمائے کیسے کھولیا بس جبہ پہنے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی. اب اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ سو پیسے کر کو سوچو نہ کو. دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات لکھے گی. بعض مرتبہ طلباء سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی، بچے بھی انسانی عادت ہونے کی وجہ سے چوری کر لیتے. تو حضرت بولتے طالب علم چور نہیں ہے، چور طالب علم کی شکل میں آ گیا ہے. چور طالب علم کی شکل میں آیا. طالب علم چور نہیں ہوتا. ویسے حقیقی ایمان والا انہیں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ جو فراڈ قسم کے مکار قسم کے جو ہی انہوں دیکھے ایسا لباس میں آئے تو جلدی لوگ بھروسہ کر لیتے پھر بول دو یہ ہولی آپ نہ تو آ جاتے. آج ہمیں بہت چوکنا رہنا. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یوٹیوب کے اندر کون آپ کو بولیا کر بولے تھے فوراً اس کی بات کو مان لو. رکھو آج یوٹیوب کے اندر ہمارے پرسوں میل بشارم کے اندر جلسہ تھا تو صبح میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر ہمارے شاگرد بہت اچھی باتیں بتا رہے تھے. انہوں نے بتائے آپ ویب سائٹ اگر یوٹیوب پہ رہندے چاہے گوگل پہ رہندے الاسلام کر کو ڈالے تو پورا خادیوں نے کا ویب سائٹ ہے. ہم الاسلام کر بولے تو کیا سمجھیں گے مسلمانوں کا جھنڈا ایسا کرنا. ہمیں بہت چوکنا رہنا. تو اب حضرت یہ نبی ہیں اب انہوں گزرے. اب ان کے دل میں شک کی بنیاد پر یعنی تو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ایسا نہیں. اب بس ایسے ہی اللہ سے اللہ ضرور سب کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے سب. اب وہ کیسا کرتے ہمیں دیکھے تو اچھا رنگانا ایسا سوچ. دیکھو یہ ہے خود بھی آپ بولے کیا ہے وہ دبئی گئے تو ڈوب کو آ جاتے ہیں. کیا ہے دبئی کریکٹ جو لوگ بولتے گئے تو ختم میں ڈوب کو جانا سب پیسہ لے لیں گے تو وہ علاؤدین کا چراغ گھسے تو بھی انہیں جینا کو بولے گا جے ختم ہوگا چکے رہو جی اندر بولے گا جنگ ویسا. اب خود بھی بولے چکے بول رہا ہوں کیا ہے دبئی کو. ابھی انہیں آپ کو بولے تو چلے نہیں گیا تو کتنا اچھا لگا. اب دیکھو سننا الگ ہے جب دیکھنا الگ ہے. اب ویسا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی کون نبی تھی
انہوں سوچے اللہ تو ضرور ان کو اٹھائیں گے, سوچے وہ کیفیت کیسی رہے گی نا, اگر وہ خالی اتنا سوچے نا. اب انہوں اللہ کیا کرے, ان کے ساتھ ایک سواری تھی سو گدھا, اور ان کے ساتھ کھانا بھی تھا, کھانا بھی ہے پانی بھی ہے. اب انہیں دوپہر کے وقت میں سوئے, اللہ کیا کرے وہ سونے کی حالت میں ان کو موت دے دے. وہ سونے کی حالت میں اللہ ان کو موت دے دیے, اور موت دینے کے بعد اللہ 100 سال کے بعد اٹھائے. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد اٹھائے. اب اللہ پوچھے کتنی دیر تمہیں یہاں رکے رہے, دوپہر میں سوئے سو, اب اٹھے, خود کو دیکھا تو شام ہونے کے قریب ہے. اللہ میں کیا ایک دن کیا کہ نہیں تو آدھا دن شاید 12 بجے کا کہ ہوا سو سویا سو بھائی. اللہ بولے ایک دن نہیں 100 سال. 100 سال یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا, قرآن کی آیت بتا رہی ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے, اللہ کہہ رہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام, اللہ نے ان کو 100 سال مردے کی حالت میں رکھا, موت دے کر. ثُمَّ بَعَثَ, پھر اللہ ان کو زندہ کیا. اللہ سبحانہ بتائے 100 سال تمہیں اسی جگہ رہے. اب اللہ بتائے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے, تمہارا کھانا دیکھو, تمہارے پینے کی چیزیں دیکھو, تمہارے پینے کی چیز دیکھو. بھائی 100 سال تک کھانا فریش رہنا کر بولے تو کیا تو فریج ہی رہنا سب, وہ اس کا بڑا فریج آتا نا, وہ آئس کریم سب رکھتے نا ویسا. اللہ بولے دیکھو کتنا فریش ہے, دیکھو کھانا. تمہارا پانی دیکھو, تمہیں پانی کے لیے ہے نا وہ. اچھا اتنا کائی کو, تمہیں تو زندہ ہو گئے, تمہارا گدھا مر کو پڑا ہے, ڈھانچہ ہوگا. اب دیکھنا چاہتے ہو اللہ مرنے کے بعد کیسا زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ وانظر الی حمارک, اس گدھے کو دیکھو. اللہ بولے منظور الی حمارک. ہم کیا بولیں گے؟ اب اللہ حکم دیے, اب وہ ہڈیاں پورے مل گئی, اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا, اس کے اوپر پھر چمڑا چڑھ گیا, پھر وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ دیکھتے ہی حضرت عزیر علیہ السلام بولے اے اللہ اب تک علم الیقین تھا, اب عین الیقین ہو گیا. دیکھو یقین 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے علم, معلوم اللہ کریں گے, دیکھو یہ معلوم تھا, لیکن آنکھوں سے ہمیں دیکھ لیے, اور اللہ کرے ہی حق الیقین, یہ ہو کر رہے گا. اللہ بتائے آج بہت سارے لوگ کیا سمجھتے, مرنے کے بعد اللہ کیسا زندہ کریں گے, کیا دکھا دیے دنیا کے اندر. قرآن وہ ہدایت کی کتاب, تمہیں پڑھ کو دیکھو معلوم ہوتا تم نا. خالی یہ کچھ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دل میں سوچے اللہ, دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اللہ کا دوست کون ہو سکتا معلوم کیا؟ جو اللہ کے ہر تقاضے پر, ہر حکم پر چلنے والا ہوتا, انہیں اللہ کا دوست ہو سکتا. چپکے ایسا جسے چاہے اللہ دوست. آپ ان کے دل میں بھی خیال ہے اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. خالی یہ دل میں خیال آتے ہی کیا ابراہیم بھروسہ نہیں کیا, ایمان نہیں کیا. ایمان کا مطلب بھروسہ نہیں کہ اللہ پیدا کریں گے گھر کو, نہیں. اللہ قال بلا, کیوں نہیں اللہ, آپ قدرت رکھنے والے ہیں, آپ طاقت رکھنے والے ہیں, آپ کے لیے کوئی ناممکن چیز ناممکن ہی نہیں آپ کے پاس. آپ جب کسی چیز کا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. آپ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. آپ کے لیے کون سی مشکل, لیکن ذرا دل کو سکون مل جاتا ہے. اللہ دل جب دیکھ لیتا ہے تو اس دیکھنے کی وجہ سے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے. اب اللہ بولے اچھا دیکھنا چاہتے ہو مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہو, ایک کام کرو 4 پرندے لے لو, 4 پرندے لے لو. اب دیکھو 4 پرندہ کر بولے تو
اب فوراً میں پوچھنا نہیں, لکھے ہی بہرحال وہ کون سا پرندہ تھا, کیا تھا, بہرحال اللہ بتائے, اللہ کی قدرت بتانے کے واسطے 4 پرندے لیے. کتابوں کے اندر, تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے, ایک مور, ایک مرغی, ایک کبوتر, ایک کوا. اب وہ تو نا دیر دماغ کے رہتا ہو, کہتا چھوٹا لے کے بڑا لے کے. اب ان کو کیا, ہمیں ان کو ایسا بولتے پوچھا تو کیا پڑھنا, تمہیں بنی اسرائیل کے خاندان سے کیا کر پوچھنا, تمہیں نبی کے خاندان سے تو دکھتے نہیں نا, ٹھیک ہے, تو بنی اسرائیل کا خاندان رہا تو جنہیں بیکار کے سوال کرتا سو. اچھا وہ کوا کالا تھا کہ گورا تھا کہ, تو مرغی کے کیا, وہ مرغی کا کلر کیا, وہ کبوتر کون سا, وہ اس کا کبوتر کی, وہ اڑاتا تھا وہ کبوتر کی, نہیں پالتو کبوتر کی, جنگلی کبوتر کی, پالتو کبوتر کی, مور کیسا وہ, ایسا. یہ سب بیکار کے سوالات ہیں. اللہ بتائے بس 4 پرندوں کو دیکھو, 4 پرندوں کو لے کر اللہ بولے اسے ذبح کر دو, ذبح کر کو گوشت کے خیمہ بنا دو, ٹکڑے 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 ٹکڑے, کھنسے کو گلا کو فارو کو گلا کو کر مار کو پورا, 4 طرف, ایک طرف ایک کا منڈی, دوسرے پرندے کا دھڑ, اور ایک پرندے کا پاؤں, اور ایک ایسا الگ الگ, سب کو ایک ساتھ نہیں, الگ الگ رکھ دو. آپ بیچ میں کھڑ کر, مور کا تو پورے جڑ کو آ جائیں گے, مرغی کر بولے تو پورے جڑ کو آ جائیں گے, کوا کر بولے تو پورے جڑ کو آ جائیں گے. اور اللہ کہہ رہے یاتین کا سایہ, آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے, دوڑتے ہوئے آئیں گے. کرے ہوئے سچ حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ الگ, اس کی منڈی, مرغی کی منڈی ٹھاکو مور میں فٹ کر اور رکھ ڈالے, اس کا پاؤں ٹھاکو اس میں رکھ ڈالے. اب کھڑکو ہوتے ہی مور کرتے ہی وہ اس کا سر جا کو پاؤں دھڑ میں ملنا کہ وہ اس کا پاؤں کہاں جا کو ملے, سیکنڈوں میں آ گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے وَعْلَمْ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بتائے جان لو اللہ زبردست ہے, حکمت والے. اللہ کے واسطے کون سی چیز بھی مشکل نہیں. آج اسی یقین کو کمزور کرنے کی سازشیں رچی جا رہی, یاد رکھو. اسی ایمان کے اندر شک پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کیوں؟ اللہ کا یقین جتنا بڑھے گا اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا, اور یقین کی کمزوری جتنی آئے گی آدمی اللہ سے اتنا دور ہوتا جائے گا, اللہ سے اتنا دور ہوتا جائے گا. اسی لیے ایمان بہت ضروری ہے, ایمان بہت ضروری ہے, ایمان کی پختگی بہت. اسی لیے اللہ قرآن کے اندر بتائے قالت الاعراب آمنا, دیہاتیوں نے, کھیڑے والوں نے کہا ہمیں ایمان لے کو آگے. اللہ بولے ولیکن قولوا اسلمنا, نہیں ایمان لے نہیں تم لوگ, خالی مسلمان ہو ہی سو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, تمہارے دلوں میں ابھی ایمان گھسیا نہیں. ہمیں خالی پھسپھسا ایمان, کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جم تو جم پڑھ لیے, جب جنازے کی نماز میں شریک ہو گئے بس جنازے کی نماز میں شریک ہو, منڈی اٹھا دی ہے, رو جانا ہے کہ وہ دیکھ لو, پھر نیچے منڈی کر لیا تو سمجھ گئے ہمیں مسلمان ہیں. عید برات میں آ گئے تو ہم سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں, اللہ کے واسطے اللہ بولے گی ہم نہ فرسٹ ٹائم پیدا کرنے کے واسطے ہم نہ تکلیف نہیں ہوئی تو سیکنڈ ٹائم کہاں سے تکلیف ہوگی. اور آپ کو تو معلوم ہے دنیا کا ایک دستور ہے, دنیا کی ایک عادت ہے, کون سی بھی چیز فرسٹ ٹائم میں مشکل ہوتی ہے. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, کیا کہتے ہیں, لیدر کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, کون سا ماڈل بھی فرسٹ آیا گا فرسٹ ٹائم بنانے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے. وہ ماڈل تیار ہوا تو اس کے بعد پیر بنتے رہتا. اللہ بولتے ہیں ہم نہ پہلے ٹائم ہو تم نہ پیدا کرنے میں کیا بھی تکلیف نہیں ہوئی تو دوبارہ زندہ کرنے میں کہاں سے تکلیف ہوئی. سب بوسیدہ پڑے رہیں گے خبروں کے اندر, ہم بس حکم دیں گے توصیف حضرت آ جاؤ تو آگے ٹچ, مولوی صاحب آ جاؤ, فلاں آ جاؤ, سب آ جائیں گے, سب پورے میدان میں جمع ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
اور آج یہ یقین ختم کیا جا رہا ہے. کون دیکھیں گے آخرت؟ کون دیکھیں گے جنت؟ کون دیکھیں گے دوزخ؟ کون دیکھیں گے؟ دنیا میں کیا کرنا کی کر لو، موج مستی کر لو کر بول کر. آج ہم جن کے ساتھ مل کر زندگی گزار رہے ہیں، میں کل بھی وہاں پیرنٹس میٹنگ میں بولا 7 چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان رہنا، اس میں سے ایک چیز کو بھی اگر ہمیں نہیں مانتے تو ہمیں مسلمان نہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کی آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اچھی بری تقدیر پر. اچھائی ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے، برا ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے. اور 7ویں چیز والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. آج بہت ضروری ہے، آج بہت ضروری ہے. آج ہمیں دوسرا جنم، 7 جنم رہیں گے، دوسرے جنم میں انہیں شیر بن جائے گا، تیسرے جنم میں انہیں سور بن جائے گا، چوتھے جنم میں انہیں کتا بن جائے گا. یہ سب نہیں. ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اے نبی آپ کے لیے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان بہت تھوڑے ہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں، وہاں کیا بھی کرنے کا نہیں، خالی مزاج کرنا. سب مزاج کرنا، بیزار ہو رہے کہاں ہی تو بیزار ہوتے. وہ کیفیت چلک ہمیں دنیا میں رہتے نا ویسا نہیں، وہ زندگی چلک رہیں گے. اللہ ہم نہ دے جو تجھے زندگی دیں گے. دیکھو اللہ ان قصوں کے ذریعے سے ہمارا ذہن کئی کا بنائی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذہن بنائی. اور اللہ کے واسطے کوئی مشکل نہیں. نبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیے. دیکھو پوری بستی کو اللہ زندہ کر کے دکھائیں گے. کھانا بھی کیا بھی نہیں ہوا، پانی بھی کیا بھی ہوا نہیں. حالانکہ کھانا گرمی کے دنوں میں رات کو رکھے تو صبح کو اٹھ کو دیکھے تو باس اس میں خراب ہو جاتا، کھانا خراب ہو جاتا، پانی کے اندر عجیب طرح کا ایک کیا بولتے کف کے جیسا آ جاتا. اللہ بتا رہے کہ 100 سال ہمیں کھانے کی حفاظت کرے اور پانی کی حفاظت کرے. اللہ کے واسطے کوئی چیز مشکل نہیں. اس کے واسطے ایمان بنانے کی ضرورت ہے. اس کا ترجمہ کر سن لیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک، یعنی 100 برس تک، 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا. قال کم لبثت، اور پھر پوچھا تو کتنی مدت اس حال میں رہا، اس حالت میں رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم، اس شخص نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو 100 برس رہا. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، گل کو بھی نہیں سڑ کو بھی نہیں. وانظر الى حمارك، اور گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے، ایک مثال لوگوں کے لیے بنا دیں. ہمیں یہ ہم نہ کیسا معلوم ہوگا، اللہ ہم نہ سمجھانے کے واسطے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، مطلب کیسے جوڑ دیتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں.
فلما تبین له قال اعلم، پھر جب یہ سب کیفیت ان کو معلوم ہو گئی تو کہہ اٹھے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اللہ مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ارشاد فرمایا کیا تم یقین نہیں لائے، بھروسہ نہیں کیا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ، انہوں نے عرض کیا یقین کیوں نہ لاتا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ نے کہا کہ تم 4 پرندوں لو، تم 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے کون سی چیز بھی مشکل نہیں۔ آج ہم نے کون آپ کو دماغ خراب کریا کبھی نہیں بھائی، یہ ایک بات اسے بولو ہمارا ایمان غیب پر ہے، بس غیب پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سورہ بقرہ شروع کرتے وقت اللہ بتائے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ ہے، اللہ کے نبی نے بول دیا، اللہ نے کہہ دیا جنت ہے مان لیے، جہنم ہے مان لیے، جنت کے اندر یہ چیز آئی مانتے ہمیں، میدان حشر مانتے، حوض کوثر مانتے، پل صراط مانتے، شفاعت مانتے، فرشتے مانتے، سب چیزوں کو مانتے۔ کہاں ہے دکھاؤ، انشاءاللہ دکھائیں گے۔ میں جاتے نہ وہ ٹائم تمہیں بلا لگ چلتا، میں جاتا نہ وہ ٹائم تمہیں بھی ہونا تو آ جاؤ بلا لگ چلنا۔ تو ایک دیکھ بات تیرا کام دیکھ کر بولو کیا کریں گے لوگ، تو پہلا جانے بعد میں آتو کریں گے۔ آدمی بوڑھا ہو گیا تو بھی مرنے کی تمنا کبھی بھی کرتا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہمیں ایسا تو پڑے گی کاش جوانی لوٹ آگے تو اچھا رہتا نا، اگر سوچنے سے۔ بہرحال اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے اور ایمان کے اندر مضبوطی عطا فرمائے۔ حالات جیسے بھی آئے انشاءاللہ ہم ایمان ہی کی حالت میں رہیں گے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ مریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔